كل دين هو النبي الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال والتهديد. قابل تعظیم سامعین مکرم حاضرین مجلس، 30 رمضان مبارک 1444 ہجری جمعۃ الوداع کی اس بابرکت نشست میں ہم اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں برادر مکرم بہتر اخلاق مولانا بخاری اللہ رحمت الحضور کا، جنہوں نے 1 سال کے بعد آنکھ کا ذکر ملاقات سعادت بخش دی۔ کوشش کروں گا کہ جتنے بھی وقت میں آپ سے گفتگو کروں یہ لمحہ لمحہ ضائع نہ جائے بلکہ قیمتی بن جائے۔ اس کے لیے آپ کا مکمل دھیان توجہ وہ لازمی درکار ہوگا، کیونکہ تب میں بات آپ کی خدمت میں پہنچا سکے گا۔ انسانی معاشرے میں میرے تمہید کے 3 منٹ ہوں گے، وہ ذرا توجہ سے سن لینا۔ بعد والے میں جو لوگ بعد میں تشریف لائیں گے وہ بعد کی گفتگو میں شامل ہو جائیں گے۔ انسانی معاشرے میں تعارف کے 2 ذرائع ہیں، 2 ذرائع سے انسان کا تعارف ہوتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، نسب سے مراد کے باپ کون ہے، دادا کون ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، یہ چیزیں پیش کر کے کسی کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے حسب سے، کردار کیا ہے، سیرت کیا ہے، معاملات کیا ہیں، لین دین کیا ہے، منصب کیا ہے، عہدہ کیا ہے۔ یا تعارف ہوتا ہے نسب سے، یا تعارف ہوتا ہے حسب سے۔ اور ذوق والوں کو اس کی تشنگی تھوڑی سی ختم کروں تاکہ انہیں لطف آئے۔ کسی کا نسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے، اور کسی کا حسب اس قابل ہوتا ہے کہ اس سے تعارف کرایا جائے۔ اب یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ یہ رب کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کسی پر اسے مل جائے کہ اس کا نسب بھی اعلیٰ ہے اور اس کا حسب بھی، تھوڑا سا بولو گے تو مجھے اب سن رہے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ کسی پر ہو جاتا ہے کہ اس کا نسب بھی اچھا ہے، اس کا حسب بھی اچھا ہے، اس کا نسب بھی اعلیٰ ہے، اس کا حسب بھی اعلیٰ ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ نسب اعلیٰ ہے تو حسب بھی اعلیٰ ہو، یا حسب اعلیٰ ہے تو نسب بھی اعلیٰ ہو، یہ ضروری نہیں۔ اب اس کی میں ایک مثال دینے چلا ہوں۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ آدم کا بیٹا، اب نسب کے اعلیٰ ہونے میں تو شک ہے ہی کوئی نہیں، نسب اتنا اعلیٰ کہ نبی کا بیٹا، لیکن حسب قاتل ہے، حسب عاصر ہے۔ نسب اتنا اعلیٰ کہ نوح کا بیٹا، لیکن حسب مشرک ہے، حسب بے ایمان ہے، حسب نافرمان ہے، حسب باغی ہے، حسب جہنمی ہے۔ نسب کے اعتبار سے دیکھو تو نبی کا بیٹا،
لیکن حسد اس قابل نہیں، بلکہ اللہ اپنے پیغمبر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ آپ نے اب یہ بھی نہیں کہنا یہ میری اہل میں سے ہے، ورنہ میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا۔ نسب اتنا اعلیٰ ہے لیکن حسب اعلیٰ نہیں۔ لیکن اب دوسری جانب دیکھیے، یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو تھوڑا سا مسکرائیے گا، روزہ انشاءاللہ نہیں لگے گا۔ میں بھی تو ہوں نا جو 3 گھنٹے مسلسل سفر کر کے آیا ہوں اور ابھی پھر سفر کر کے واپس جانا ہے۔ اب دوسری جانب دیکھیے، اس کے نسب سے تو واقف نہیں، لیکن اس کا حسب اتنا اعلیٰ ہے کہ پیارے آقا معراج کی رات جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل جنت میں میرے آگے یہ قدموں کی آہٹ کس کی آ رہی ہے؟ اس کے نسب سے اب کوئی واقف نہیں، لیکن اس کا حسب اتنا اونچا ہے، اس کا حسب اتنا عرفہ ہے، اس کا حسب اتنا بلند ہے۔ وہ جو سید نہیں حبشی ہے، عربی نہیں اجمی ہے، گورا نہیں کالا ہے، خوبصورت نہیں ساملا ہے، اپنا نہیں پرایا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، چلتا فرش پہ ہے، آہٹ عرش ہے۔ وہ جس کے منہ پر چیچک کے داغ ہیں، چہرے کا رنگ کالا ہے، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہیں، موٹے موٹے ہونٹ ہیں، کرتا تار تار ہے، لیکن مصطفیٰ کا یاد ہے۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ یہاں پر اب نسب کام نہیں آ رہا، حسب اور نسب کی زیادہ بحث میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے جماعت کی نشست میں۔ ہاں اتنا جملہ عرض کرتا ہوں، ممکن ہے کسی کو اچھا نہ لگے۔ نسب آپ نہیں بدل سکتے، نسب کا بدلنا آپ کے اختیار میں نہیں۔ ہاں جو چیز کام آتی ہے وہ حسب ہے، اور حسب بدلا جا سکتا ہے۔ آج حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے، حسب آج بھی عرفہ ہوتا ہے، حسب آج بھی بلندیوں پہ پہنچتا ہے، حسب آج بھی عروج پہ جاتا ہے، اور حسب کے اعلیٰ ہونے کے لیے آج بھی 2 ذرائع ہیں، 2 ذریعوں سے حسب اعلیٰ ہوتا ہے۔ حسب اعلیٰ ہوتا ہے یا اللہ کے قرآن سے یا آقا کے فرمان سے۔ لوگ اگر سن رہے ہیں توجہ سے ہوئے تو وہ موتی کے ساتھ موتی بکھرا چلا جائے گا، مالا بن جائے گی، اور جن کی توجہ دائیں بائیں ہو میں پھر ان کا کچھ بھی کہہ سکتا ہوں۔ آج بھی 2 ذرائع سے حسب اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اب قرآن دعویٰ کر رہا ہے۔ کوئی انسان کھڑے ہو کے دعویٰ کرے، آپ اس کی حیثیت کو دیکھ لیں گے، پھر اس کے دعوے کو مانیں گے۔ کوئی بندہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرے، آپ اسے دیکھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اس کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک پارلیمانی لیڈر دعویٰ کرے، آپ کہیں گے وہ بابا ہو سکتی ہے۔ رات مولانا بزرگان نے دعویٰ کیا، وہ ہلچل مچ گئی کہ یار ایک پاور والا بندہ ہے، کوئی ہلچل ہو سکتی ہے۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ اس کا دعویٰ پہلے شخصیت، اب یہ دعویٰ قرآن کا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام موصوف کی صفت ہوتی ہے، تو یوں سمجھیے یہ دعویٰ رب کا ہے، اور رب دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتے ہیں میرے سینے میں آ تو صحیح، میرے سفینے میں آ تو صحیح، مجھ سے اپنا وابستہ ہو تو صحیح، مجھ سے اپنا ربط قائم کر تو صحیح، مجھ سے اپنا تعلق بنا تو صحیح، پھر میں تجھے دنیا کی بستیوں میں نہیں رہنے دوں گا، پھر میں دنیا کی غلاظتوں سے اٹھا کر تجھے بام ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دوں گا۔ اب یہاں پر میں نے ایک جملہ پڑھا، میں تبلیغ سے نہیں کر رہا ہوں صاحبان، میں نے یہاں ایک جملہ پڑھا تھا کہ آج بھی حسب آنا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے نا جو اللہ نے رمضان بھیجا ہے، یہ میرے اور آپ کے نسب کو اعلیٰ کرنے کے لیے نہیں بھیجا، حسب کو اعلیٰ کرنے کے لیے۔ یہ جو رمضان آیا ہے یہ حسب بنانے کے لیے آیا ہے، یہ جو قرآن آیا ہے یہ حسب کو عرفہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جو حضور کی تعلیمات ہیں، میرے آقا کی سیرت ہے، میرے آقا کا کردار ہے، حضور کے جو تعلیمات کا نور ہے، یہ میرے حسب کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے حسب کو عرفہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہاں پر میں نے جملہ بولا اور اب اس جملے کا میں نے پیرا دینا ہے، میں نے کہا یہ حسب آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے،
تھوڑا سا بولو یار بے شک بولیے. مجھے پتا ہے کہ جلسے کا ماحول نہیں، لیکن مجھے بات تب سمجھ آئے گی جب کہ آپ بولیں گے کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی. میں نے یہ جملہ بولا کہ آج بھی حسب اعلیٰ ہوتا ہے. کیوں کہا کہ آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے؟ حضور تو تشریف لائے 14.5 صدیاں پہلے. کب تشریف لائے؟ 14.5 صدیاں پہلے. 63 برس عمر مبارک تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور میں دعویٰ ایسے کر رہا ہوں کہ قرآن سے اعلیٰ ہوتا ہے، حضور کے فرمان سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور کہہ رہا ہوں آج بھی اعلیٰ ہوتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا کی تعلیم، میرے آقا کی سیرت، میرے آقا کی کتاب وہ محدود وقت کے لیے نہیں، محدود علاقے کے لیے نہیں. پیارے آقا جب فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تو پہلا اعلان فرمایا یا ایھا الناس. قوم کا مخاطب نہیں کیا، قبیلے کو مخاطب نہیں کیا، حالانکہ سامنے صرف قوم، سامنے صرف قبیلہ، سامنے صرف عرب، سامنے صرف ہاشمی، سامنے صرف قریشی، سامنے صرف مکہ کے لوگ. پیارے آقا یہ نہیں فرماتے مکہ والو، یا پیارے آقا یہ نہیں فرماتے عرب والو، پیارے آقا یہ نہیں فرماتے ہاشمیوں قریشیوں، بلکہ پیارے آقا فرماتے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس. جو بھی انسان ہے یہاں ہے، کسی اور خطے میں ہے، آج ہے، آنے والے زمانے میں آئے گا، بلکہ اپنے موضوع کے مطابق تازی معنی کر رہا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں یا ایھا الناس. جب تک انسانیت کا زمانہ ہے، جب تک انسان آتے رہیں گے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اس وقت تک کے لیے اللہ کا رسول بن رہا ہوں. سبحان اللہ. قاسم العلوم والخیرات، یہاں تک میری بات سمجھ آ گئی دوستو؟ قاسم العلوم والخیرات حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحذیر الناس میں 2 خوبصورت جملے لکھتے ہیں. 2 خوبصورت جملے لکھے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی نبوت ہے نا، یہ جو پیارے آقا کی ختم نبوت ہے، اس کی 2 قسمیں ہیں. بڑی بات سننے والی ہے صاحبان. فکروں کا دور ہے، میرا نوجوان سوشل میڈیا ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوتا ہے، اور نام نہاد اسلامی ثقافت اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو منتوں سے بات سمجھانی پڑتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں نے اپنی ڈیوٹی کو دے دی ہے. تحذیر الناس میں حضرت نے 2 خوبصورت جملے لکھے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی ختم نبوت ہے، اس کی 2 قسمیں. ایک قسم یہ ہے کہ میرے آقا کی نبوت زمانی ہے، یعنی اس کے لیے زمانے کی تخصیص نہیں، ہر زمانے کے لیے. سبحان اللہ. میرے آقا کی نبوت ہر زمانے کے لیے. جو پہلے نبی آئے وہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، بستیوں کے لیے، شہروں کے لیے، بلکہ بعض اوقات میں ایک ہی وقت میں کئی نبی. ایک نبی یہاں، کسی اور علاقے میں کوئی اور نبی، کسی اور علاقے میں کوئی اور نبی. لیکن میرے آقا کسی مخصوص قبیلے کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، کسی خطے کے لیے نہیں، بلکہ پیارے آقا نے جو اعلان فرمایا یا ایھا الناس، تو فرما دیا انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے آقا تمام انسانوں کے نبی، جنات کے نبی، ملائکہ کے نبی، حور و غلمان کے نبی، میرے آقا تحت ثرا کے نبی، سدرۃ المنتہا کے نبی، میرے آقا شرق کے نبی، غرب کے نبی، شمال کے نبی، جنوب کے نبی، نباتات کے نبی، جمادات کے نبی، ارضیات کے نبی، فلکیات کے نبی. ارے میرے آقا تو نبیوں کے نبی. سبحان اللہ. میرے آقا تو نبیوں کے نبی. میرے آقا کے لیے جہانوں کی اور زمانوں کی تشخیص نہیں. یہاں پر ایک بڑا نکتہ ہے، ناک پر آ گیا ہے، میں روکتا نہیں ہوں، میں بخیل نہیں بنتا، دے دیتا ہوں. ذوق والوں کو اس میں لطف آئے گا، اور ایک اس بیان کرنے سے ایک مسئلہ بھی آپ تک پہنچ جائے گا. حضور کی ختم نبوت پر ایک جملہ بول رہا ہوں. امام اور مقتدی کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جہاں امام کا مصلی ہے نا، مصلی
اس کے پیچھے جو پہلی صف ہے، یہ پہلی صف کم از کم مصلی کی سطح کے برابر ہونی چاہیے. بعد والی بے شک اوپر نیچے ہو جائیں، چھتوں پہ ہو جائیں، سڑکوں پہ ہو جائیں، کوئی حرج نہیں، وہ امام کے پیچھے ہی تصور ہوگی. یہ باقاعدہ ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، فقہ ہے کہ جو پہلی صف ہے وہ مصلی کی سطح کے برابر رہے. بعد والی رس زیادہ ہو گیا ہے تو سڑکوں پہ لوگ چلے گئے، چھتوں پہ چلے گئے، بیسمنٹ میں چلے گئے، وہ چونکہ ایک صف سے صف ملتی چلی گئی، رب بنتا چلا گیا تو وہ تب ہے. اب اس قانون کو سامنے رکھ کر آپ نے یہاں دنیا میں دیکھا ہوگا، امام محراب میں، مقتدی ہاتھ میں. تو جو اگر خود پائے تو شروع رکھا تھوڑا سا مسکرائیے گا. اس قانون کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، امام محراب میں، مقتدی حال میں، امام محراب میں، مقتدی برآمدے میں، امام محراب میں، مقتدی صحن میں، امام محراب میں، مقتدی چھت پر، امام محراب میں، مقتدی بیسمنٹ میں، اور رش زیادہ ہو گیا امام محراب میں، مقتدی سڑکوں پر، گلیوں میں. لیکن یہ منظر صرف معراج کی رات نظر آتا ہے. امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں. سبحان اللہ. امام اس جہان میں، امام اس جہان میں، مقتدی اس جہان میں. انبیاء میں برزخ میں. کہاں؟ حضرت عیسیٰ آسمان پر، عالم سما میں، حضور اس جہان میں. اب کہیں خوشبو کی نظر نہ ہو جائے میرا علم کا. مجھے تو سن رہے ہیں آپ؟ اگر بات پہنچ رہی ہو تو میں تھوڑا محنت کروں، ورنہ میں شو کی سننے کا لگا. سمجھ آ رہی ہے. تمام انبیاء میں، حضور اس جہان میں، حضرت عیسیٰ آسمان پر، عالم سما میں. اب یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، ایک خطے کا نہیں، جہانوں کا فاصلہ ہے. جہان مختلف ہے، تفاوت ہے بہت بڑا فاصلہ ہے. لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا. فاصلہ برقرار رہے تو نماز نہیں ہوتی. وہ عالم برزخ سے یہاں آئے تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف ہے. میرا جملہ سمجھیے گا، عالم برزخ سے وہ یہاں آئے تو یہ اس کے قانون کے خلاف ہے. فاصلہ رہے تو نماز نہیں ہوتی، لیکن نماز میں بال برابر فرق نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب یہ زمانوں کے فاصلے اوروں کے لیے ہیں، یہ زمانوں کے اتنے تفاوت یہ اوروں کے لیے، محبوب آپ کے لیے نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ نے زمانوں کے فاصلے سکیڑ دیے، فاصلے ختم کر دیے. اسی لیے فرمایا تھا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی لنریہ من آیاتنا. میں نے اپنی نشانیت قدرت کی دکھانی تھی، اللہ نے وہ فاصلے ختم کر دیے. اعلان کر دیا محبوب جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں تیری سبحان اللہ. میری بات یاد ہے، سمجھ آئی تو اللہ رب العزت ہمیں حضور سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا ہر زمانے کے لیے نبی لکھا ہے. نوجوانوں اس عقیدے پر اس قدر پختہ ہو جائیے کہ میرے آقا کے بعد قیامت تک آئے گی کوئی اور نبی کوئی اور نبی بولیے کوئی اور نبی. اس عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے، جان جاتی ہے چلی جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، اب قیامت آئے گی کوئی اور نبی نہیں آئے گا. پہلے نبی آئے وہ نبی میرے آقا نبیوں کے جو پہلے تشریف لائے وہ رسول میرے آقا رسولوں کے رسول. جو پہلے آئے وہ پیغمبر میرے آقا پیغمبروں کے پیغمبر. ان کے لیے نبوت میرے آقا کے لیے ختم نبوت. ان کی نبوت محدود، میرے آقا کی نبوت لامحدود. ان کی نبوت تو پھیلی، میرے آقا کی نبوت ذاتی. ان کی نبوت کے بعد نبوت، میرے آقا کے نبوت کے بعد قیامت. ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ. ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش.
ایسا کیوں نہ ہو، اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنا کر بھیجا، مرکز کائنات بنا کر بھیجا، ہادی کائنات بنا کر بھیجا، روح کائنات بنا کر بھیجا، طبیب کائنات بنا کر بھیجا، حسن کائنات بنا کر بھیجا، رونق ارے اللہ نے میرے آقا کو مصطفیٰ بنا کر بھیجا۔ جان وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح نفس و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شمعدار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وہ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام میں وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو ہدایت میرا مصطفیٰ، نور کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، وہ صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف مسیح، مصطفیٰ کی شہادت میرا مصطفیٰ۔ اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب کرے، آمین۔ بلکہ میں اس پر ایک اور جملہ عرض کروں، اکابر کا خوشنشی ہوں، شیخ تفسیر مولانا احمد علی لاہوری نے 3 خوبصورت لفظ دوستو توجہ ہے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے 3 خوبصورت لفظ لکھے، اور دیکھیے وہ ایک حضرات کا لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کس قدر سمندر ہے۔ حضرت لکھتے ہیں ادب، اطاعت، محبت، یہ 3 چیزیں اگر بیٹے کے پاس نہ ہونا تو وہ باپ سے فیض نہیں لے سکتا۔ ادب، اطاعت، محبت، اگر یہ 3 چیزیں بیٹے کے سینے میں نہیں ہیں باپ سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے سینے میں نہیں ہیں پیر سے فیض نہیں لے سکتا، شاگرد کے سینے میں نہیں ہیں استاد سے فیض نہیں لے سکتا، مرید کے سینے میں نہیں ہیں پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر یہ 3 چیزیں امتی کے سینے میں نہیں ہیں وہ نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ، وہ نبی سے فیض کون سی 3 چیزیں؟ ادب، اطاعت، میرا جی تو چاہتا ہے میں تینوں لفظ آپ کے سامنے کچھ جمعے سے پہلے کچھ جمعے کے بعد پریشان بیٹھے آپ بے فکر رہیے، جب انشاءاللہ ادب، اطاعت، محبت، پست نہیں رہنے دوں گا۔ آج کیا وجہ ہے؟ ہم پست بھی ہیں، دعویٰ بھی ہے، تو 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں معذرت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یا تو معاذ اللہ اللہ کا قرآن غلط ہے یا میں غلط ہوں۔ یا تو اللہ کا قرآن معاذ اللہ غلط ہے یا پھر میں غلط ہوں۔ اللہ دعویٰ کر رہے ہیں، کسی بڑی شخصیت کا آپ دعویٰ کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ رب کا دعویٰ ہے کہ قرآن سے وابستہ ہو تو صحیح، پھر میں تجھے پست نہیں لینے دوں گا۔ آج میں بھی پست، میرا ملک پست، میری قوم پست، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے وہ اس کی ابتدا میں وہ یہاں پر محبت مصطفیٰ سے آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب کرے۔ اب محبت کن وجوہات پر ہوتی ہے، کن وجوہات کی بنا پر محبت ہوتی ہے، اس کی کچھ وجہ ہے۔ محبت کے 3 زاویے ہیں دوستو، 3 زاویے۔ اب مجھے دیکھ رہے سن بھی رہے 3 زاویے، حسن جمال، حسن کمال، حسن خصلت، یہ 3 زاویے ہیں محبت کے۔ جمال، کمال، خصائص۔ جمال میں میرے آقا کی ذات تو دیکھو، جمال کیسے ہے میرے آقا کا؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے گم شدہ سوئی مل جائے مصطفیٰ کے مسکرانے۔ کمال کیسا ہے میرے آقا کا کہ میرے آقا جسے ایک دفعہ واپس سے دیکھ لیں اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دے۔ خصلت کیسی ہے میرے آقا کی، کردار کیسا ہے کہ
کہ جو جان کے دشمن ہیں نا وہ بھی امامت حضور کے پاس آ کر جمال کے ساتھ. یہاں پر ایک اس جمال کے جملے کو ایک اور انداز سے بیان کرتا ہوں. اللہ کرے اس پر توجہ مجھے مل جائے تو مجھے خود بیان کرنے میں بھی لطف آئے گا. اگر پہلے 3-4 صفوں میں اب مزید حرکت نہ ہو تو خوشبو والا پائیا بھی پیچھے ہی ہے. یہ آپ کے لیے میں روک رہا ہوں لیکن آپ پھر بھی لائے آپ کی توجہ ہے میرے جان؟ ٹھیک ہے. بس اب بہت ہو گیا. اب باقی انتظامات انشاءاللہ افطاری میں کریں گے. صاحبان توجہ ہے. جماعت نبی جن میں آتا ہے نا بڑی توجہ سے سننا ذوق والوں کو لطف آئے گا. نبی جن میں آتا ہے جن کے لیے آتا ہے جتنے وقت اور جتنے خطے کے لیے آتا ہے ان میں اس خطے تک اس وقت تک اس وقت تک کے لیے آتا ہے اس نبی سے کوئی اور سونا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس نبی سے کوئی اور خوبصورت نہیں. میرے آقا تو قیامت تک کے لیے نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا قیامت تک کے لیے نہیں. اب اسے میں یوں بھی عرض کر سکتا ہوں کچھ چیزیں دور سے بڑی سونی لگتی ہیں کچھ چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں. بندہ نزدیک جائے نا غلطی ہوگی میرے بندہ. کیوں نوجوانوں میں ٹھیک ہے ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں. کچھ چیزیں دور سے بڑی خوبصورت لگتی ہیں بندہ نزدیک جائے تو وہ ویسا نہیں ہوتا. اچھا چلو اسے یوں کنورٹ کرتا ہوں. اللہ کرے کسی کے زمین کے دروازے پہ دستک ہو جائے. کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں بڑے یار بھیا بھی اچھا بنا رکھا ہے مذاقت بھی ٹھیک ہے باتیں بھی بڑی خوبصورت کرتا ہے. کیوں نہ اس کے ساتھ کوئی لین دین کر لوں کوئی معاملہ کر لوں تو پھر بندہ کرنا نو ہاتھ لا کے واپس بولو نہیں تو میں سمجھتا کہ کوئی شادی نہیں کرتی. کچھ بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ان کے نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا. کچھ بندے دور سے بڑے خوبصورت لگتے ان کے قریب جاؤ تو بندہ کہتا ہے غلطی ہو گئی. بدر والو یہ جملہ ضائع نہ کرنا. میرے آقا دور سے دیکھو تب بھی سونا. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی سونا. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی ہنسی. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی ہنسی. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی آلہ. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی آلہ. میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی خدا کے اونچے درجے پر. میرے آقا کو نزدیک سے دیکھو تب بھی خدا کے اونچے درجے پر. یوں ہی معاذ خطابت میں جملہ نہیں کہہ دیا. میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا حسن مصطفیٰ کو پھر مجھے بتایا کہ حسن کیسا ہے. اور میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور کے نیڑے ہو کر دیکھا جنہوں نے حضور کو دور سے دیکھا وہ 14.5 صدیاں بعد بول اٹھے فَلَغَتْ عُلَا بِكَمَالِهِ كَشَفَتْ تُجَا بِجَمَالِهِ أَصْلَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ. جنہوں نے 14.5 صدیاں بعد دور بیٹھ کے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا. لاہور میں بیٹھا ہوا کلندر بول اٹھا. میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں. بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی. اے ازل
ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں تجھ سے کوئی نہیں. اور جنہوں نے نزدیک ہو کے دیکھا سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا ابو بکر نے دیکھا عمر نے دیکھا عثمان نے دیکھا علی نے دیکھا معاویہ نے دیکھا طلحہ نے دیکھا سعد نے دیکھا سعید نے دیکھا ابو ہریرہ نے دیکھا حسن نے دیکھا حسین نے دیکھا اگر کبھی بدر میں دیکھا احد میں دیکھا حنین میں دیکھا تبوک میں دیکھا مکہ میں دیکھا مدینہ میں دیکھا گلی میں دیکھا بازار میں دیکھا. پھر مجھے بتایا لیکن میں قربان جاؤں ام المومنین کے میں قربان جاؤں صدیقہ کائنات کے میں قربان جاؤں سیدہ کے طیبہ کے طاہرہ کے عائشہ کے جنہوں نے مصطفیٰ کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا. پھر مجھے بتایا لنا شمس وللآفاق شمسی کائنات والے ایک سورج تیرا سونا ہے تیرا میرا محمد سونا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دفعہ ذرا پھر کہہ دو سبحان اللہ. میرا بھی مشاہد سے کھڑا ہو. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. شان محمد مصطفیٰ زندہ باد. عظمت صحابہ زندہ باد. خلافت راستہ حق چاہیے خلافت راستہ. حق چاہیے. میرے آقا دور سے بھی سونے. سبحان اللہ. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے حضور کی پیشانی کے اندر سورج چل رہا تھا. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں لوگوں میں نے ریشم بھی دبایا ہے اور محمد کے ہاتھوں کو بھی دبایا ہے. میں نے ریشم کو بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا محمد کے ہاتھوں کو نرم پایا. ایک جملہ اور اس کا حضرت انس کا نام آ گیا تھا. حضرت انس دمشق کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں. دمشق میں تو لوگ ان کے آنے سے پہلے شمع باندھ کے بیٹھے ہوتے. لوگوں کا رخ ہوتا قبلے کی جانب. حضرت انس ادھر سے تشریف لاتے. اب لوگ آگے دیکھ رہے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ چل جاتا انس آ گئے. خوشبو بتاتا پوچھتے انس سے خوشبو کہاں سے منگوائی ہے؟ انس یہ خوشبو کس وقت تاریخ سے لیتے ہو؟ انس کہتے ہیں کہ اب تاریخ چلی تھی میں حضور کے مجلس میں ہوتا تھا پیارے آقا کو پسینہ آتا میری کوشش ہوتی وہ پسینہ میں شیشی میں جمع کر لیتا. سبحان اللہ. وہی لگا کر وہی پسینہ لگا کر. یہ بات تو یہاں تک میں نے پڑھی لیکن اب آگے میرا اپنا ذوق ہے. کب تھے حضور کی خدمت میں کتنا وقت گزر گیا. مدینہ میں تھے اب دمشق میں ہیں. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ میرے بس میں ہوتا نا میں ادھر جا کے سبحان اللہ کہتا پھر ادھر آ جاتا سبحان اللہ. پھر شروع کرتا پھر ادھر جاتا. تبلیغی بھائیوں نے آپ کو بتایا نہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے. اور رمضان میں تو ہر بات 70 سے ضرب دی جاتی ہے. اتنے زیادہ درخت تھوڑی سی گھڑیاں رہ گئی رمضان کی طرف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنا وقت گزر گیا کتنا فاصلہ گزر گیا. اس وقت کا رکھا ہوا پسینہ وہ آج بھی لگاتے ہیں. حضرت انس کو خوشبو آتی ہے تو قاضی کہنا چاہتا ہے یہ پسینہ جس وجود کا ہے. وہاں جب بات آتی ہے تو پھر بات شروع کر دیتے ہو. ایسا نہ کیا کرو کبھی کہ تو مستی میں آ کر تو دیکھو مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. مجھے پوچھتے ہو کیا ہے مدینہ ذرا تو مدینے میں جا کر تو ارے ہم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکشیر نسخہ بتا دوں. یہ دل پھر کبھی بھی غمگین نہ ہوگا. نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ماں بین بیتی کا فرمان دیکھو. ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا. مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ نگاہیں ذرا تم جما کر دو. سبحان اللہ. اللہ حضور سے محبت نصیب. محبت نہ ہو بہت بڑا جملہ بولوں گا اور اس کی بلکہ مثال پہلے عرض کرتا ہوں اللہ کرے وہ پہنچا سکوں. ابھی جو آپ یہاں سے اٹھے کے باہر جائیں گے تو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے عرض کرتا ہوں.
تو میں کہوں جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے تو دروازے پہ آپ کا پیر کھڑا ہے، آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگتا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی کو دینے کے لیے، میرا خیال ہے دے دیں گے آپ کا استاد ہے، آپ کا مرشد ہے، آپ کا پیر ہے، جس سے آپ کو فیض ملا ہے وہ کھڑا ہے، ڈر کے نہ بولو میں کسی کو کھڑا کر دیا، آپ کا مرشد ہے، آپ کا استاد ہے، آپ کا پیر ہے، وہ کھڑا ہے، اور جیسے ہی آپ باہر نکلتے ہیں وہ آپ سے ایک ایسی چیز مانگتا ہے جو آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بھی کسی نہ کسی کو دینے کے لیے، سخیوں پتھر کے سخیوں دے دیں گے نا۔ پیر کی بات بعد میں کروں گا، استاد کی بات میں کروں گا، مرشد کی بات میں کروں گا، میں ذمہ داری سے جملے بولنے لگا ہوں۔ حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے، اب توجہ سے جملہ سننا، وہ پیارے آقا جن کے سامنے کافر آئے تھے، آپ کو اقتدار دیتے ہیں نہیں چاہیے، سونا دیتے ہیں نہیں چاہیے، چاندی دیتے ہیں نہیں چاہیے، عورتیں دیتے ہیں نہیں چاہیے، رب نے کہا مانو گی عورت کے پاس سونے کا بنا دوں نہیں چاہیے، الفقر و فقری، میں تو ایک وقت کھاؤں ایک وقت نہ کھاؤں مجھے اس پر فضل ہے، چولہے میں گھاس اگاتی ہے اس پر فضل ہے، کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے اس پر فضل ہے، وہ پیارے آقا آپ سے ایک چیز مانگے، کیا امید رکھی جائے؟ دے دیں۔ اب سنیے میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، اور اگر مجھے وقت ملا تو میں اس کی تفصیل میں بھی جاؤں گا کہ یہ حضور نے فرمایا کیوں۔ جی یا رسول اللہ حکم، آقا فرماتے ہیں مجھے محبت دو، مجھے محبت دو، یا رسول اللہ محبت کرتے ہیں، فرمایا وہ محبت نہیں جو تیرے ذہن میں ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور محبت کا حکم تو دیں معیار نہ بتائیں، مقدار نہ بتائیں، حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور پہ نماز پڑھو طریقہ نہ بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں حج کرو طریقہ نہ سکھائیں، روزہ رکھو طریقہ ہی نہ بتائیں کیسے رکھنا ہے کس سے ٹوٹے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائیں محبت کرو مقدار ہی نہ بتائیں معیار ہی نہ بتائیں۔ یاد رکھیے ذمہ داری سے جو میں بول رہا ہوں، آج جو فرقہ واریت کی ہوا ہوتی ہے نا یہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ محبت کا تو سنا لیکن اسے کرنا چاہا اپنے ذہن کے مطابق، تب فرقہ واریت ہوا لیتی ہے جنم لیتی ہے فساد ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور فرمائے محبت کرو طریقہ نہ بتائیں انداز نہ بتائیں، یا رسول اللہ کتنی محبت، پہلا سوال کر لو یا رسول اللہ کتنی محبت، آقا فرماتے ہیں والدین سے زیادہ کر میرے ساتھ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ بس، فرمایا نہیں اولاد سے زیادہ کر میرے ساتھ، سبحان یا اللہ۔ رسول اللہ بس، فرمایا نہیں مال دولت جائیداد کھیتی باڑی پلازے مارکیٹیں عہدے منصب اس سے زیادہ کر محبت میرے ساتھ، یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا، فرمایا نہیں اپنی جان سے زیادہ کر محبت میرے ساتھ، سبحان اللہ۔ زیادہ کر محبت میرے ساتھ، اپنی جان سے زیادہ۔ اب توجہ، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت میں نہ کر سکوں، والدین کے برابر نہیں زیادہ، میں ذمہ داری سے اس کو، اولاد کے برابر نہیں زیادہ، مال کے برابر نہیں زیادہ، جان کے برابر نہیں، بولو تو صحیح طرح، جان کے برابر نہیں، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، روزے داروں نمازیوں حاجیوں ٹرسٹ چلانے والوں توجہ سے جملہ سننا، یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، پھر مال سے زیادہ اولاد سے زیادہ جان سے زیادہ، تو پھر حضور کا فتویٰ سن لو، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، پھر تو سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ استغفر اللہ۔ جی ہم نے اسے معمولی سمجھا تھا،
ہم نے محبت مصطفیٰ کے نعرے کو معمولی سمجھا. آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جب ان سب سے بڑھ کر تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، پھر تو وڈیرا ہو سکتا ہے، چودھری ہو سکتا ہے، نمبردار ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہو سکتا ہے، پروفیسر ہو سکتا ہے، ایم ایل اے ہو سکتا ہے، ایم پی اے ہو سکتا ہے، وزیر ہو سکتا ہے، قاضی ہو سکتا ہے، مقرر ہو سکتا ہے، خطیب ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو گئی مقدار. سری لا دو، یہ تو ہو گئی. اب یہ معیار کیا ہے محبت مصطفیٰ؟ عرض کروں یہ کیوں فرمایا زیادہ کا؟ میں اگر اپنی حالت دیکھوں نا آج کو، تو میں تو یہ کہنے میں مجبور ہوں کہ اگر حضور یہ فرماتے نا کہ والدین کے برابر کا بڑی بات تھی، اگر حضور یہ فرماتے نا کہ اولاد کے برابر کر محبت میرے ساتھ، بڑی گل تھی. جان سے برابر کر، زیادہ نہیں، بڑی بات تھی. یہ کیوں فرمایا زیادہ کر؟ اب حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے، اب میں محبت کیسے کروں؟ کیا یہ فرمان صرف صحابہ کے لیے تھا؟ اور یہ نا میرے ساتھ میں اب محبت کیسے کروں؟ اب وہ معیار کیا ہے؟ اب میرے روزے کدھر جائیں؟ اب میری تراویح کہاں جائیں؟ اب میرے صدقات کہاں جائیں؟ اب میرا حج کہاں جائے؟ اب میرا عمرہ کہاں جائے؟ اب میں کیا کروں؟ یا رسول اللہ اس محبت کا معیار کیا؟ اس محبت کا معنی کیا؟ آگے بڑھنے سے میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا. سبحان اللہ، بول بول بول. سبحان اللہ. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنہ حسنہ. میں تیرے لیے نمونہ بن کر. اب اس نمونے کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کسی کا حسن آقا جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. ہم میں سے کسی کی زندگی معجزات کے کمالات کے لحاظ سے آقا جیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں. یہ نمونے کا کیا معنی؟ اگر فرماتے ہیں میں تیرے لیے نمونہ بن کر آیا، اس لیے اب محبت کا معیار یہ ہے، محبت کا حق یہ ہے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا. مزہ تو تب ہے جب سننے والا مجھ سے پہلے کے جملے میں پہنچے. تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، تیری زندگی میں کبھی خوشی آئے گی، تیری زندگی میں کبھی تو تجارت کرے گا، کبھی تو معیشت سنبھالے گا، کبھی تو معاشرت سنبھالے گا، کبھی تو لین دین کرے گا، کسی سے صلح کرے گا، کسی سے جنگ کرے گا، کسی سے دوستی کرے گا، کسی سے دشمنی کرے گا. کبھی سربراہ بنایا جائے گا گھر کا، کبھی سربراہ بنایا جائے گا خاندان کا، کبھی سربراہ بنایا جائے گا محلے کا، کبھی سربراہ بنایا جائے گا بستی کا، کبھی سربراہ بنایا جائے گا شہر کا، کبھی ملک کا. کبھی تیرے پاس فیصلے آئیں گے، کبھی تیرے پاس امانت آئے گی، کبھی تیرے پاس کوئی فیصلہ آئے گا، کبھی تیرے گھر میں غم آئے گا، کبھی تیرے گھر میں خوشی آئے گی، کبھی تجھ پر صبر کا امتحان آئے گا، کبھی تجھ پر شکر کا امتحان آئے گا، کبھی تیرے گھر میں تقریبات ہوں گی، کبھی تیرے پاس کوئی بات آئے گی. ہر موقع پر ایک طرف ہوگی میری سنت. سارے نے بولے صرف سنی بولے صرف سنی. ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیٹے کی بات، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی بیوی کی رائے، ایک طرف ہوگی میری بات، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم. اب محبت مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے جس موقع پر غم میں، خوشی میں، معیشت میں، معاشرت میں، تجارت میں، لین دین میں جب میرا حکم آ جائے پھر سب کی باتیں جوتے کی ناک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا. یہ ہے محبت مصطفیٰ. کسی اور کو فتویٰ لگانے کی بھی ضرورت نہیں اور اپنے اعمال پہ آکڑنے کی ضرورت بھی نہیں. میں اور آپ ہم خود دیکھ سکتے ہیں مومن ہیں یا نہیں. صاحبان تو مجھے سمجھ آئی نہیں بات. میں بات سمیٹنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بھی تھوڑا ہے.
یہاں پر اگر بات پہنچ رہی ہے تو میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، اچھا لگے یا نہ لگے میں سب سے اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ ہم سبھی آج یہ چاہتے ہیں کہ یار ہمیں حکمران اچھے نہیں مل رہے، ہمیں نا عمر جیسا حاکم ملنا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ چاہتے ہیں پیچھے والا بھی بول رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عمر جیسا حکمران ملے، ابو بکر جیسا ملے، عثمان و علی جیسا ملے۔ کیوں؟ اصل میں ہم تک جو بات پہنچی نا وہ پتہ کیا تھی؟ آپ نے اسے واٹس ایپ پہ ایک شیئر بھی کیا، ایک دوسرے کو سینڈ بھی کی، اور ہر ایک بندے کو یاد بھی ہوگی کہ جب حضرت ابوبکر کو خلیفہ بنایا گیا تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میری قدرت ایک مزدور کے جتنے اور جب کہا گیا کہ حضرت گزارا نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہا کہ اپنی اجرت بڑھا دوں گا، مزدور کی بڑھا دو۔ ہم تک یہ بات پہنچی کہ حضرت عمر کے کپڑوں پر پیغام رات کا گشت، لیکن ہم تک آج تک یہ باتیں نہیں کسی نے پہنچائی کہ وہ حکمران ایسے تھے، وہ رعایا کیسے تھے۔ ناراض ہو جاؤ گے، ایڈوانس وغیرہ ہو جاؤ۔ وہ رعایا کیسے تھے، وہ حکمران تو ایسے تھے، وہ رعایا کیسے تھے، وہ لوگ کیسے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں حکمران اچھا ملے، ہم نے جہاں کینچی رکھی ہوئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، حاکم مجھے اچھا مل جائے، ای خیال استو بحال استو جنو، یہ میرے اللہ کا قانون ہی نہیں، یہ میرے اللہ کا قانون ہی نہیں، اس نے پہلے بتا دیا ایسا نہیں ہوگا۔ آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چلا، ہم نے اس پہ ڈسکس ہی نہیں کیا کہ وہ رعایا کیسے تھی، وہ لوگ کیسے تھے، اور آج ہم کس نیٹ پر ہیں، ہم کن بستیوں میں ہیں۔ میں نے پہلے جملہ عرض کیا اور اللہ کے دربار سے ڈرتے ہوئے عرض کیا، اللہ دعویٰ کر رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کہتا ہے میرے ساتھ جو تعلق بنا لے پھر میں اسے ذلت میں نہیں رہنے دیتا۔ آج ہم ذلت میں ہیں، دو باتیں ہیں، کیا میں غلط ہوں یا قرآن غلط ہے؟ آج پوری دنیا میں میرا پاسپورٹ بستیوں میں ہے، ذلت میں ہے، دو باتیں ہیں، یا قرآن غلط ہے یا میں غلط ہوں، ورنہ قرآن کا دعویٰ ہے ان ھذا القرآن، اور یہ قرآن کا دعویٰ رب کا دعویٰ ہے۔ بولیے اس کا دعویٰ ہے رب کا دعویٰ، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم اقوم اقوم، میں تجھے بستیوں میں نہیں رہنے دوں گا، میں اٹھاؤں گا وہاں سے۔ زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ حضرت نے صرف جمعے بھی یاد کرتے ہیں، جمعے کا وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے کھیت خریدا، ایک نے بیچا، دو بندوں کی بھی توجہ ہٹ جائے نا، مجھ سے بات بھی ہوتی بڑی احساس آتی ہے۔ ایک نے کھیت بیچا، ایک نے خریدا۔ خریدنے والے نے جو ہل چلایا تو ہل ایک سخت چیز سے ٹک کی آواز آئی، ٹک لگا، اس نے اس جگہ کو کھودا، اندر سے دیگچا نکلا، دیگچا کھودا تو اس میں سونا تھا، یہ اٹھا کے اس کے پاس چلا گیا جس نے کھیت بیچا تھا کہ یہ تیرا ہے۔ یہ اس کے پاس چلا گیا کہ یہ، وہ آگے سے کہتا ہے نہیں یہ تیرا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں کوئی گپا نہیں سنا رہا اخبار میں، یہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، یہ کہتے ہیں میں نے تجھ سے کھیت خریدا ہے نا، دیکھا تو نہیں، وہ کہتے ہیں جب میں نے کھیت بیچ دیا تو اس میں جو کچھ ہے وہ تیرا۔ جھگڑ پڑے، کئی اب میرے جیسے سوچ رہے ہوں گے بڑے سادے سادے، جھگڑ پڑے، ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ تیرا ہے، جھگڑے میں بھی بات نہیں ختم ہوئی، کہتے ہیں عدالت چلتے ہیں،
اور مقدمہ دائر ہو رہا ہے کس بنیاد پر کہ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے. پاکستان بھر کی عدالتوں میں چلے جائیے، میں خطابت چھوڑ دوں گا اگر مجھے کوئی ایک کیس آپ دکھا دے جو اس بنیاد پر درج ہوا ہو. یہاں تو ہر کیس اس بنیاد پر درج ہوا ہے یہ میرا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرا ہے. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے. عدالتیں ماشاءاللہ آباد ہیں، جج کھا بھی رہے ہیں. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے. آپ کے ٹیکسوں پہ، آپ کے لیے، آپ کے نام پہ لیے ہوئے قرضوں پہ لاکھوں کی تنخواہیں بھی ہیں، مراحات بھی ہیں، اور پیسے پھر بھی نہیں ہوتے، پھر بھی آپ جوتے پہ سیٹتے رہتے ہو صرف اس وجہ سے کہ میری اور آپ کی نیت آج یہ ہے کہ یہ میرا ہے. اللہ کسی نہیں پتا کہ جو میں جھگڑا کر رہا ہوں یہ سچ ہے. ایک کہتا ہے یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا ہے. اچھا ان میں سے یہ تو ہے نا متنازع چیز اس پر مقدمہ دائر ہوا ہے، ان دونوں میں سے جو تگڑا ہونا وہ کہتا ہے تم بندے کا پتر بن جا. ایسے ہے نا وہ جس سے کیس ہو جائے جن وہ بھی میرا ہے. ورنہ جو تم نے اپنی محنت سے کمایا ہے نا وہ بھی میرا ہے، جو تجھے خود وراثت میں ملا ہے نا وہ بھی شیخ لوگوں کو ملتا ہے. ہم نے آج تک یہ نہیں سوچا کہ وہ رعایا کیسے تھی. وہ ایسے تھے پھر ان میں اتنی پاور تھی کہ وہ کھڑے ہو کے جمعے میں کہتا تھا عمر خطبہ بعد میں دینا پہلے بتا کرتا کہاں سے آیا. پھر ان میں یہ پاور تھی. آج ہماری حالت کیا ہے؟ حالت ہماری کیا ہے؟ ہر پاکستانی، میں یہاں پہ دکھ بھرے انداز میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اور ابھی تقریر سناتا نا جو چل رہی تھی وہ آپ زیادہ مزے سے سنتے، زیادہ لذت سے سنتے، لیکن یہ میں اپنے نام اعمال کے لیے جملے بول رہا ہوں. آج ہر بندہ دوسرے کو کاٹ رہا ہے، دوسرے کا قتل کرتا ہے. ہر پاکستانی دوسرے پاکستانی کو ذبح کر رہا ہے. نہیں تو مجھے بتائیے کہ آپ کا پاکستان کے کون سا محکمہ ہے جس میں بغیر رشوت کے کام ہوتا ہے؟ اور وہ جو کام نہیں کرتے وہ لوگ کون ہیں؟ انڈیا سے آئے ہیں، وہ مہنگے ہیں نا، وہ یہیں پر ہی ہیں نا. وہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے دفاتر میں بیٹھے ہیں؟ آپ جوتے پہ سیکھتے رہتے ہو، ساری عمر کام نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو بوس ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے بوس ہے ہی نہیں. آپ اس کی مٹھی گرم کرتے ہیں، کہتا ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہم ہی ہیں نا، وہ میں ہی ہوں، وہ آپ ہی ہیں نا. ابھی پٹرول کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ شاید چڑھ جائے. وہ کون لوگ ہیں جو پٹرول پمپ بند کرتے ہیں؟ وہ شاید مالدیپ سے لوگ آئے ہوتے ہیں. ارے تیرے پاس تو پچھلا سٹاک پڑا ہے، تو اس پہ بھی پروفٹ ہے. یہ بڑی کڑوی بات ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل دیں. دکاندار بیٹھے ہوں گے، میں اپنی جملہ بولتا ہوں، وقت تھوڑا تشریف فرما ہوں گے. آپ دکانداروں نے نا ٹھپے توڑوا کے صبح صبح رکھے ہوئے ہوتے ہیں فقیروں کو دینے کے لیے. ایسے ہے رکھے ہوتے ہیں ٹھپے توڑوا کے یا 10 کے نوٹ کی پرچیاں لے کر وہ صبح صبح الگ کھانے میں رکھ دیتے ہیں. جنہیں دینے کے لیے یاد رکھیے پیشہ ور قداگر کو دینے سے حضور نے منع فرمایا. وہ پیشہ ور قداگر ہے جسے آپ دے رہے ہیں، اسے حضور نے منع فرمایا. یہ حضور نے منع فرمایا، میں نہیں کہتا، میں نقل کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں. حضور نے منع فرمایا جو جس کا پیشہ ہے قداگری کرنا، جو ہر ہفتہ کے بعد ایک روٹین سے وہی چہرہ مجھے نظر آتا ہے تو یہ اس کا پیشہ ہے. اس نے دن مخصوص کر رکھے، بدھ کو گھر میں لانا ہے، جمعرات کو گلیانہ میں لانا ہے، جمعہ کو کھاریہ میں لانا ہے. ایسا ہی ہے. اور جو ادھر بدھ والے دن تھا وہ جمعہ کو ادھر ہے. یہ پیشہ ور قداگر حضور نے منع فرمایا. اب میں یہاں پہ جملہ کروں گا. اور اس دکاندار پیشہ ور قداگر کو دینے کے لیے اتنی جلدی میں ہوتا ہے، ادھر وہ تھڑے پہ چڑھتا ہے، ادھر فوراً سے ڈبہ اٹھا کے نا انے بات اسے دیتا ہے اور کہتا ہے تم جلدی اترنا، میں گاہکوں کو ڈیل کروں.
اور قحط سے وہ ضد کر رہا ہے کہ نرخ بڑھ گئے ہیں، ریٹ بڑھ گیا ہے، مجھے 12 نہیں کھاتا، میں دکانداروں کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کروں گا، ٹھیک ہے بڑھ گئے ہیں، ٹھیک ہے زیادہ دے دیجیے برابر، لیکن گاہکوں کو پڑھو تو صحیح، گاہکوں کے چہروں کو تو پڑھنے کی عادت ڈالیے، اس سے ہاتھ ملا، اس کے ہاتھ کا کھردرا پن تو پڑھ، اس کے چہروں کی شکنیں تو پڑھ، اس کی آنکھوں کی خشکی تو پڑھ، جو 800 مزدوری کر کے آیا ہے، جو ضد کر رہا ہے کہ نرخ بڑھ گئے ہیں، حالانکہ کس کا سٹاک بڑھا ہے، یہ اس پہ شاور کداگر سے زیادہ مستقل ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہماری قوم میں نہیں ہے، اور ہم رونا روتے ہیں کہ ہمیں حاکم اچھا نہیں ملا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کبھی حضرت نے بلایا تو لمبی باتیں تو ہوگی، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے ماشاءاللہ، یہ مسجد ہے، سارے نہیں بولتے یہ مسجد ماشاءاللہ مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، اور اگر کس انداز سے کام کر رہے ہیں، نیٹ ورک ایک جال بچھا ہوا ہے مدارس کا، اور یہ یقیناً یہ آپ حضرات کے تعاون سے ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تعاون فرمائیں گے، اور رمضان المبارک میں تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے، رمضان المبارک میں کئی گنا آپ کا ثواب بڑھ جائے گا، اس کی گھڑیاں تھوڑی سی ہیں، کرنا یہ کام آپ نہیں ہے، ملتان والوں نے دعا کہ نہیں کرنا، آپ نہیں کرنا ہے، تو وہ رمضان کی گھڑیوں میں کر لو، اس میں اجر بہت زیادہ ہے، جن کے پاس نہیں ہے وہ لکھوا دیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، بہت ساری نیکیاں حاصل